اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو کے ساتھ زہرا آپ ٹھیک ہیں؟ اسد سعید صاحب اور شاہین فاطمہ علی صاحب نے ہماری گفتگو کتاب آشنائی بفلسفہ یا جسے ہم فلسفی کہتے ہیں اس کے آج 5ویں درس میں شروع ہونی ہے بات. ہمارا درس چوتھا جو شروع ہوا تھا وہ شناخت کے بارے میں ہوا تھا. اسد سعید صاحب یاد ہے؟ شناخت یعنی معرفت، شناخت یعنی ادراک، علم، معرفت کے بارے میں شروع ہوا تھا. بتایا تھا کہ معرفت کی جو بحث کی ضرورت پڑی کہ جسے اس وجہ سے فلسفے میں الگ سے شناخت اور معرفت کے بارے میں گفتگو کی وجہ بنی کہ فلسفر جو ہے وہ الگ سے شناخت کی ایک مستقل بحث کریں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی حسی شناخت میں خطا کی وجہ، انسان جو معرفت حاصل کرنے میں خطائے حسی کرتا ہے، حسی خطائے جو اس سے ہو جاتی ہیں، یہ چیز وجہ بنی کہ الگ سے اس کے بارے میں فلسفہ گفتگو کریں الگ سے. کیوں؟ سوال پہلے یہی اٹھا تھا نا کہ شناخت کہتے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ شناخت ممکن ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب کیا دیا تھا؟ بھائی شناخت اگر ممکن نہ ہوتی تو یہ دنیا میں جو علوم اور سبجیکٹ ترقی کرے ہیں، برانچز، شاخیں علوم کی نکلی ہیں، یہ ممکن نہ ہوتی. شناخت، علم اور معرفت حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن تھا، تبھی تو یہ ترقی کرتے کرتے علوم اتنے. یا یہ میں الفاظ جو میں آپ سے بول رہا ہوں اور یہ لکھے ہوئے آپ کو کتاب میں دکھ رہے ہیں، اگر آپ سے کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھنا خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ معرفت ممکن ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ معرفت، یہ شناخت جو ہے وہ ممکن اگر ہے تو اس کے اوزار کیا ہیں؟ آلات کیا ہیں؟ کس چیز کے ذریعے سے انسان شناخت و معرفت حاصل کرتا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ دو اہم چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان شناخت حاصل کرتا ہے. کون کون سی؟ ایک تو حواس اور دوسرا عقل. دو راستے ہیں معرفت حاصل کرنے کے. حواس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جسے ہم سینس بولتے ہیں. سینس ہم جانتے ہیں، آپ نے ہر سبجیکٹ کہیں بھی پڑھ لیں گے آپ نے، چاہے مدرسوں میں ہو چاہے کالجز میں، آپ کو پتا ہے سینس کسے کہتے ہیں. 5 سینس کے نام سے جانا جاتا ہے. کون کون سے 5 سینس؟ چھونا، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا. 5 سینس کے ذریعے سے اگر ہمیں دیوار کے سخت ہونے کا علم ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ چھو کے. جی اگر ہمیں کسی کے چیز کے کڑوے پن کا احساس ہوا ہے تو چکھ کے. جی کسی کا ہمیں یہ دکھائی دیا کہ گرین کلر کا ہے، معرفت ہوئی، ہمیں یہ شناخت حاصل کی کہ یہ بورڈ گرین کلر کا ہے، تو کیسے یہ شناخت حاصل کی ہم نے؟ دیکھ کر. جی کوئی چیز سڑ گئی ہے، کیسے پتہ لگا ہمیں؟ اس کی معرفت، اس کی شناخت کہ یہ بریانی جو رکھی ہے سڑ گئی ہے. مہک سے پہلی بات تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ بریانی سڑ گئی، کیونکہ اتنی دیر تک کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے بریانی، پہلے ہی نپٹا لیتے ہیں. وہ تو بریانی تو پہلے ہی ٹائم میں بھگونا صاف ہو جاتا ہے. نہیں حفیظہ فریضہ کون ہے؟ غنچہ فاطمہ حفیظہ. آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جلی ہوئی کون کھاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لاسٹ میں جلی ہوئی کون کھاتا ہے؟ لڑکے بہت شوق سے کھاتے ہیں. جی تو میں کہنے کا مقصد یہ تو میں نے ہنسی کے لیے کہہ دیا. مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ بریانی سڑ گئی، یہ علم ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ بریانی کے سڑنے کا علم اور معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ حفیظہ سونگ کر. ٹھیک ہے. ہاں بہرحال نہیں، بہت سے لوگ چکے بھی نہیں پتہ لگا پاتے. بہرحال تو مسئلہ یہ ہے یا تو انسان کسی بھی چیز کی علم اور معرفت سینس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں مثال کون سی دی تھی؟ وہی 2 لائن
موازی لائنیں، دو مقابلے کی لائنیں کتنی بھی لمبی کھینچ لیجیے آپس میں کراس نہیں کر سکتی. یہ کون کہتا ہے؟ چھو کے پتہ لگایا آپ نے، دیکھ کے، کیسے؟ عقل کہتی ہے کہ چاہے جتنا لمبا کھینچ لیجیے جب تک یہ مقابلے کی لائن ہے تب تک یہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی. لیکن انہوں نے کہا تھا بعض لوگوں نے شناخت، علم اور معرفت کو فقط حواس تک محدود کر دیا ہے، یعنی علم اور شناخت اور معرفت حاصل کرنے کا فقط ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ 5 سینس. 5 سینس یعنی اگر کسی چیز، جو چیزیں 5 سینس کے انڈر میں آ سکتی ہیں اس کا مطلب وہ چیزیں ہیں. اسی لیے ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں فقط سینس سے علم حاصل ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ روح کو نہیں مانتے. ایسے لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ یہ 5 سینس سے تھوڑے پتہ لگ سکتی ہیں یہ چیزیں. تو ان کا کیا جواب دیا تھا قصہ بانو؟ کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم، شناخت اور معرفت فقط، دیکھیے علم، شناخت اور معرفت الگ الگ ورڈ مت سمجھیے گا، ایک ہی میننگ ہے. میں نے تین لفظ ایسے اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. علم، معرفت، شناخت. علم، معرفت، شناخت ایک ہی معنی. ادراک ایک اور لفظ، ادراک نہیں، ادراک. تو اگر یہ لوگ، بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فقط سائنس کے ذریعے سے علم و معرفت حاصل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ان لوگوں کو میتھمیٹک کے بہت سے رولز اور قاعدے قانون کو انکار کرنا پڑے گا، ورنہ اپنی بات بدلنی پڑے گی کہ معرفت اور شناخت کے جو وسائل اور ذریعے ہیں وہ فقط سائنس نہیں ہے، عقل بھی ہے. عقل بھی ہے. آ رہی ہے سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی 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 نام کہنا. ہلو، بتائیے کتنی خاموشی ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بحث چوتھے درس میں ہوئی تھی. تو ہم نے پھر حواس خمس بتائے تھے اور عقل کے. آج جو 5واں درس شروع ہوگا بات اسی سے ریلیٹڈ ہے، شناخت یعنی علم یعنی معرفت کے بارے میں. ابھی معرفت 2 طریقے سے حاصل ہوتی ہے. ابھی یہ بتائیے کہ آپ کے کتنی انگلیاں ہیں؟ حفیظہ، منچا، فاطمہ، آپ کے کتنی انگلیاں ہیں ہاتھوں میں؟ 5. 5 کیسے 4 حاصل کیا آپ نے یہ علم؟ کیسے حاصل کیا؟ کس ذریعے سے حاصل کیا؟ دیکھ کے، سن کے؟ دیکھ کے. نہیں، ایک ہوتا ہے علم حضوری، ایک ہوتا ہے علم حصولی. کیا آپ کو یہ انگلیاں 10 ہیں اس کے لیے آپ کو زحمت اٹھانی پڑی؟ نہیں. نہیں. آپ کو اپنے وجود کے بارے میں علم ہے کہ آپ موجود ہیں؟ جی. ایک علم تو میرا یہ ہے، معرفت اور شناخت میری یہ ہے کہ میں اپنے وجود کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن ایک علم یہ ہے کہ مجھے کوئی سی بھی چیز، ایک درخت ہے آم کا، اسے دیکھ کے میرے علم حاصل ہوا کہ یہ درخت ایسا ہوتا ہے اور یہ پتے ہوتے ہیں، ایسے ایسے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ آم کے درخت کا پہلے ایک وجود ہے، اس کا ایک تصور میرے ذہن میں آئے گا، ایک صورت ذہنی آئے گی. تو یہ علم میں نے کیا کیا ہے؟ کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے، کوشش سے حاصل کیا ہے. لیکن کیا آپ اپنے وجود کا علم بھی کوشش سے حاصل کرتے ہیں؟ نہیں. لہذا دونوں میں فرق ہے. آپ کا اپنے وجود کے بارے میں جو معرفت ہے اسے علم حضوری کہتے ہیں. علم یا شناخت حضوری. حضوری یعنی آپ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہیں، معلوم بھی ہیں. عالم بھی ہے، معلوم. مثال کے طور پر میں نے جو آم کا درخت دیکھا، میں نے اس کی ایک تصویر میرے ذہن میں چھپ گئی. تو میں کون ہوں؟ اس درخت کا علم حاصل کیا میں نے، میں عالم ہوں، اور وہ درخت معلوم ہے، میں نے اس کا علم حاصل کیا ہے. تو یہاں پر عالم میں الگ ہوں، معلوم ایک الگ چیز ہے. عالم میں الگ ہوں اور وہ درخت معلوم ایک الگ چیز ہے. لیکن میں اپنے وجود کے بارے میں عالم بھی میں ہی ہوں، معلوم بھی میں ہی ہوں. یہاں کوئی الگ الگ سی چیز ہی نہیں. اب مثال دیکھیے، پھر آپ کو کتاب دیکھیے پھر اور سمجھ میں آئے گا. یہاں دیکھیے درس پنجم شناخت شناسی نمبر 2 اس میں ڈالا ہے کہ چوتھا درس بھی شناخت کے بارے میں تھا، اس سے ریلیٹڈ گفتگو تھی. شناخت، دیکھیے شناخت ہم نے بتا دیا عقل سے حاصل ہوتی ہے، علم و معرفت یا سینس سے. اب یہ جو حواس سے، سینس سے حاصل ہوتی ہے، حواس سے یا عقل سے حاصل ہوتی ہے، 2 طرح کی ہوتی ہے. یہ 2 طریقے. آیا شما از وجود خودتان آگاہید. کیا آپ، سوال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، سوال کر کر کے، کیا آپ اپنے وجود کے بارے میں آگاہ ہیں؟ آپ اپنے وجود کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں؟ بولیے. جی بالکل رکھتے ہیں. آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس ہاتھوں میں 10 انگلی ہیں، آپ کو
کوشش نہیں کرنی پڑتی، آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جی اگر از وجود خود تان آگاہی دارید، اگر آپ اپنے وجود سے آگاہی اور علم اور معرفت رکھتے ہیں تو اب یہ علم و معرفت با خدا مزید خواص سے پنجگان تان را این آگاہی را بے دستاور دہید، اگر آپ اپنے وجود کے بارے میں علم رکھتے ہیں، بولیے تو آپ نے جو 5 سینس ہیں، حواس خمسہ، حواس پنجگان تان، کون سے آپ سینس سے علم حاصل کیا ہے آپ نے؟ کون سے؟ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ عقل اور سینس سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم حصولی حاصل ہوتا ہے، علم حصولی حواس خمس 5 سینس سے یا عقل سے جو ہم کسی چیز کی معرفت، علم اور شناخت حاصل کرتے ہیں، یہ وہی علم ہوتا ہے جو حصولی ہوتا ہے۔ علم حضوری کو سینس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو میں عقل و سینس کی ضرورت نہیں پڑی، بھائی خود معلوم آپ کے پاس موجود ہے، جس کا آپ کو علم ہے وہ خود آپ ہیں یا وہ چیز آپ کے پاس ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے وجود کے بارے میں معلوم علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، تو کون سے سینس سے یہ آگاہی حاصل کیا آپ نے؟ با کمی دقت، تھوڑی سی آپ اگر دقت اور غور و فکر کریں گی تو متوجہ بھی شوی، تو آپ لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ کیا متوجہ ہو جائیں گے؟ کہ آگاہی شما از وجود خود تان، کہ آپ کی آگاہی، آپ کی معرفت، آپ کی شناخت، آپ کا علم اپنے وجود کے بارے میں، آپ کا اپنے وجود کے بارے میں علم و معرفت و شناخت و آگاہی بہیچ یک از حواس سے تان نیست، آپ کے سینس میں سے کسی چیز کے ذریعے سے نہیں ہے، آپ نے کسی سینس کے ذریعے سے اپنے وجود کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی کسی سینس آپ نے چھو کے اپنے وجود کو نہیں پتہ لگایا ہے، دیکھ کے پتہ نہیں لگایا آپ نے اپنے علم وجود کے بارے میں، علم جو حاصل کیا ہے آپ نے جی 5 سینس سے نہیں، وہ اصلاً شما در علم وجود خود تان، اور اصلاً آپ اپنے وجود کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے نیازی بے ابزار و واسطے نہ داری، کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے وجود کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی واسطے کی ضرورت پڑے گی، نہیں۔ چنین علمی را کے اس طریقہ، اب ضروری نہیں ہے کہ علم حضوری فقط انسان کے وجود کے بارے میں اپنا علم جو ہے بس یہی علم حضوری ہے، ایسے دنیا میں کتنے علم ہیں، ایسے کتنی چیزیں ہیں جن کا علم ہمیں حضوری ہے۔ جی آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو یہ پتہ لگانے کے لیے کہ میں بھوکا ہوں تو آپ کو سینس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں۔ چنین علمی را کے ایسا علم کہ جو بدون واسطے بے خود تانداری، بغیر کسی واسطے کے آپ کے پاس ہو، ہر وہ علم جو کسی بغیر واسطے آلے کے ذریعے سے آپ کے پاس علم موجود ہو، علم حضوری بھی ہوئی ہے، اسے علم حضوری کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چیز ہمارے پاس خود حاضر ہے، جس کا ہمیں علم ہے وہ حاضر ہے ہمارے پاس۔ شما در این مثال، آپ اس مثال میں، ہم کون سی مثال میں؟ جو اپنے وجود کے بارے میں آپ علم رکھتے ہیں، اس مثال میں آپ عالم بھی ہیں اور معلوم بھی ہیں۔ ہم اپنے وجود کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں تو ہم عالم بھی ہم ہی ہیں، معلوم بھی ہم ہی ہیں۔ وچون خود دان بے عنوان معلوم، اور کیونکہ خود آپ ایک معلوم کے عنوان سے اپنے آپ سے جدا نہیں ہیں، عنوان کا عالم بے عنوان عالم نیستی، عالم کے حساب سے آپ بے عنوان عالم، آپ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ عالم الگ ہیں معلوم الگ ہیں، یعنی خود برائے خود حضور داری، یعنی آپ اپنے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ان علم را حضوری منامت، اس علم کو علم حضوری کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا علم حضوری کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ علم جو کسی بغیر جو علم حاصل کرنے کے ذریعے اور وسائل ہیں، کیا ہے؟ آپ لوگ سینسی تو کے ذریعے سے حاصل نہ ہو، کوئی سا بھی دنیا میں آپ کو معرفت حاصل ہوگی یا عقل سے ہوگی یا حواس سے ہوگی، سینس سے ہوگی، تو لیکن علم حضوری میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ خود معلوم ہمارے پاس حاضر ہوتی ہے، اسے علم حضوری کہتے ہیں۔ آئیے وہ اما لیکن در علم بے اشیاء اطراف خود، لیکن اپنے اطراف کی جو چیزیں ہیں، آپ کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں جی، ان کے بارے میں جو آپ کو علم حاصل ہے کہ یہ میرے پاس اتنی بڑی کرسی رکھی ہے، یہ کلر ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ میز رکھی ہے، کمپیوٹر رکھا ہے، یہ سب چیزیں نیاز پہ واسطے ای بے نام مفہوم صورت ذہنی داری،
بنام مفہوم و صورت ذہنی. مفہوم یعنی وہی صورت ذہنی. ان کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک واسطے کی ضرورت پڑے گی, ایک واسطے کی ضرورت پڑے گی. اس واسطے کا نام ہے مفہوم اور صورت ذہنی. اگر آپ کے ذہن میں آنکھیں بند کیجئے, آنکھیں کھول کے بھی دکھ جائیں گے, آنکھیں بند کر کے ذرا آم کے درخت کا تصور کیجئے. دیکھا ہے کبھی آم کا درخت آپ نے؟ کس نے دیکھا ہے آم کا درخت؟ میں نے نہیں دیکھا جناب, میں نے دیکھا چڑھ کے توڑا بھی ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے آم کا درخت؟ آنکھیں بند کر کے آم کے درخت کو تصور میں لائیے. جی دیکھی تصویر؟ وہ تصویر صورت ذہنی ہے. آم کے پیڑ کی صورت ذہنی ہے جسے مفہوم کہتے ہیں. اب وہ جو آپ کے ذہن میں پتے دکھ رہے ہیں, وہ پیڑ دکھ رہا ہے بڑا سا, جہاں پہ کہیں پہ دیکھا ہوگا آپ نے, تو وہ چیز کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے. تو اس واسطے کی ضرورت پڑی اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آم کا درخت ایسا ہوتا ہے, ایسے پتے, ایسا پھل ہوتا ہے اس کا, لنگڑے کا آم ایسا ہوتا ہے, چوسے کا آم ایسا ہوتا ہے, دسہری کا ایسا ہوتا ہے, حسنارا آم ایسا ہوتا ہے, اور بہرحال اما لیکن اپنے اطراف کے بارے, اپنے اطراف کی چیزوں کے علم کے بارے میں آپ ایک واسطے کی ضرورت آپ کو پڑے گی, نیاز پڑے گی, ضرورت پڑے گی, جس کا نام مفہوم بھی ہے, صورت ذہنی. اگر یہ صورت ذہنی از اجسام و اشیاء اطراف خود نہ داشتے باشید, اگر آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کی اپنے آس پاس کی چیزوں کی اور اجسام کی, جسموں کی ذہنی تصویر اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب آپ اس کا علم نہیں رکھ سکتے. میں آپ سے کہوں ہما پرندہ, آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آئے گا. ہما پرندہ کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی صورت ذہنی اس کی ہے ہی نہیں. جی ہما پرندہ ہے, خیالی پرندہ ہے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں, تو اس لیے آپ اس کے بارے میں پتہ نہیں. یا ایسی کوئی چیز دنیا میں جو آپ نے نہ دیکھی ہو, میں اس کا نام لوں, آپ سمجھیں گے ہی نہیں جب تک آپ اسے دیکھ اپنے سینس کے ذریعے سے. تو واسطے کی ضرورت پڑ رہی ہے یا نہیں؟ جی ابھی اگر آپ کے ذہن میں اس دبلے پتلے انسان کی بالوں کا بغیچہ ایسے ہے, ایسے تصویر آپ کے ذہن میں ہے جی, تو آپ کو میری معرفت حاصل کرنے کے لیے, اس دبلے پتلے انسان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت پڑی. وہ کیا ہے؟ صورت ذہنی. یہ دبلا پتلا سا انسان ہے, ٹھیک ہے, آپ دہلی میں نہیں آئیں گے جناب, ٹھیک ہے, ذہن میں سب کچھ آ جائے گا. تو اب واسطے کی ضرورت پڑی نا اس میں, لہٰذا اس کو علم باواسطہ بھی کہتے ہیں, جس کا نام علم حصولی بھی ہے. یعنی اسے آپ کو حاصل کرنے کے لیے واسطے کی ضرورت پڑے گی, حاصل کرنا پڑے گا آپ کو. جب تک آپ اپنے اطراف کی چیزوں کی اور اجسام کی صورت ذہنی آپ اگر نہیں رکھیں گے اپنے ذہن میں, جب تک سمجھ لیجیے آپ اس کے بارے میں نہیں علم نہیں رکھتے. اور اگر آپ کے ذہن میں کسی کی مفہوم یا صورت ذہنی ہے, اس کا مطلب آپ اسے جانتے ہیں, آپ اس سے کہیں نہ کہیں ملے ہیں, اپنے سینس کے ذریعے سے اسے علم معرفت آپ نے حاصل کی ہے. ایسا ہی ہے جی. ابھی مثال کے طور پر غنچہ فاطمہ اور حفیظہ کبھی ملی نہیں ہے, کتنا بھی یہ ذہن بنا لیں, ان کے ذہن آپ ان کی معرفت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, آواز کی ایک معرفت مفہوم ذہنی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ غنچہ فاطمہ کی آواز ایسی ہے اور ایسے بولتی ہیں, لیکن آپ ان کے ظاہر کو کہ کتنی ہائٹ کی ہیں, کتنی دبلی ہیں, کتنی موٹی ہیں, کیسی ہیں, تو یہ آپ اس کا مطلب آپ کے ذہن میں کوئی صورت ذہنی نہیں ہے, اس کا مطلب آپ غنچہ فاطمہ کی معرفت نہیں رکھتی. ظاہری معرفت, ظاہری جس دن دیکھ لیں گی اس دن ایک صورت ذہنی آپ کے ذہن میں بن جائے گی. وہی کیا ہے, وہ واسطہ مفہوم ذہنی ہے, جس سے اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے معرفت حاصل, علم حصولی اور علم حصولی. تو علم حصولی میں کسی واسطے کی مفہوم ذہنی کی ضرورت نہیں پڑتی. خود شے, خود معلوم انسان کے پاس حاضر ہے, لیکن علم حصولی میں اس میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے, اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. اس لیے حصولی یعنی سے آپ کو کوشش سے حاصل کرنا ہے. ان گنے شناخت را, اس طریقے کی علم و معرفت کو شناخت حصولی میں گویا. شناخت حصولی کہتے ہیں کہ بات تحصیل بیان, کہ اس کو حاصل کر کے آئے دست پیدا میں گویا, اس چیز کو آپ تحصیل کر کے حاصل کر کے اس تک دسترسی حاصل کرتے ہیں. بطور خلاصہ, خلاصہ کیا ہوا, شناخت دو طرح کی ہے, معرفت دو طرح کی ہے, جو آپ نے مسجد میں تصور کے نام سے پڑھا ہوگا. تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہوتا ہے, یا تصور بولیے
تصور ہوتا ہے تصدیق ہوتا ہے نہیں وہ تو علم لا حول ولا قوة علم جی علم و شناخت یا علم حصولی ہوتا ہے یا حضوری ہوتا ہے علم حصولی بھی اس کا تصور یا اس کا جو علم حصولی آپ نے حاصل کیا وہ تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے وہ بعد میں آئے گا. دیکھیے اتفاق سے اگلی بات یہی ہے شناخت تصوری اور تصدیقی. خلاصے کے طور پر شناخت حضوری را شناخت بی واسطے. شناخت حضوری کو بے واسطہ لا واسطہ بغیر واسطے کی علم کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور شناخت حضوری کو شناخت با واسطہ کہتے ہیں اس میں ایک واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. واسطہ کیا ہے؟ صورت ذہنی. صورت ابھی آپ نے مثال کے طور پر کوئی ایسا درخت ہو جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں. سیب کا درخت آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ جس نے نہیں دیکھا اس کا مطلب آپ کے پاس اس کی کوئی صورت ذہنی نہیں ہے لہذا آپ اس کی معرفت نہیں کر سکتے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک انار اس کا درخت دکھا دیا جائے کہیں دیکھ لیا آپ نے تو اس کی معرفت آپ کو حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ واسطے کی ضرورت پڑی نا. اس کی صورت ذہنی آپ کے ذہن میں آئی. اب آپ ایک بار آپ نے اس پیڑ کو دیکھ لیا زندگی پر اس کی صورت آپ کے ذہن میں. اسی کو کہتے ہیں علم حصولی. اب یہ علم حصولی جو ہم نے حاصل کیا ہے علم حصولی جو ہم نے حاصل کیا ہے یا جی اب مثال میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہوں سورج تو آپ کے ذہن میں تصویر آئی نہیں آئی؟ چاند ستارے یہ دبلا پتلا انسان ایک قدر مثلا میز. آپ اپنے آپ کو دبلا پتلا کر دینا جو دبلا پتلا ہوگا جو دیکھے گا وہ کیا کہے گا؟ نہیں وہ تو سب کو معلوم ہے مذاق. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے اس میں اور اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس میں فرق ہے نہیں ہے. سورج گرم ہے سورج روشن ہے سورج روشن ہے جی. سورج روشن ہے. یہ میز اونچی ہے جی یہ کرسی بڑی ہے. کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ چاند میں سورج میں خالی سورج اور سورج گرم ہے. اگر یہ چیز سورج کا علم صورت ذہنی جو میرے ذہن میں ہے تو یہ تصور کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تصور. لیکن اب اگر اس کے اوپر کوئی حکم لگا دوں میں سورج گرم ہے تو یہ تصدیق کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ آیا شما معنی کلمات. آپ ان کلمات کے معنی خورشید آب پانی انسان رامی دانید کیا آپ ان کے معنی جانتے ہیں؟ سورج کے کیا معنی ہے پانی کے کیا معنی ہے انسان کے کیا معنی ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر اس کے مفہوم اور معنی ان کلمات کے آپ کے پاس مفہوم و معنی ذہن میں ہے تو یہ اس معنی میں ہے کہ آپ ان کا علم رکھتے ہیں لیکن یہ علم تصوری ہے. یہ علم اگر آپ کو سورج پانی انسان کے معنی آپ کے ذہن میں ہے تو اس کا مطلب آپ ان کی معرفت علم اور شناخت رکھتے ہیں لیکن یہ علم و شناخت آپ کی ان چیزوں کے بارے میں تصوری ہے. تصور ہے آپ کے پاس ان کا. لیکن اب میں لیکن وقتی میں گوئی جب آپ یہ کہتے ہیں خورشید مضاف است سورج پگھلانے والا ہے سورج پگھلانے والا ہے پگھلا دیتا ہے. آپ مائع است پانی لیکوڈ ہے. انسان درخت نہیں انسان درخت نہیں ہے پیڑ نہیں ہے. ان در مورد سے امور مذکور ہے ذکر شدہ ان تین امور میں حکمی میں کنید آپ ایک حکم لگا رہے ہیں. آپ ایک حکم لگا رہے ہیں. کیا حکم لگا رہے ہیں؟ سورج کا اوپر پگھلانے کا پانی کے اوپر لکوڈ کا حکم لگا رہے ہیں انسان کے اوپر درخت نہ ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. حکم لگا رہے ہیں وہ اذعان و تصدیق جاری اور آپ اس کے اوپر تصدیق کر رہے ہیں کہ پانی لکوڈ ہے مثال کے طور پر. اس طریقے کے علم کو علم تصدیقی کہتے ہیں. تو علم معرفت شناخت یا تو تصور ہوتا ہے تصوری ہوتا ہے یا تصدیقی ہوتا ہے. در شناخت تصوری یعنی چیزوں کا جو تصور ذہنی انسان کے پاس ہوتا ہے ان میں کوئی حکم نہیں ہوتا کہ سورج گرم ہے سورج پگھلانے والا ہے یا پانی بہنے والا ہے. نہیں صرف پانی کے معنی ذہن میں ہے آپ کے صرف سورج صرف میز صرف مدرسہ صرف اسکول صرف ممی صرف پاپا یہ کیا ہے؟ تصوری. یہ تصور ہے. یہ علم آپ کا جو آپ کے پاپا کے بارے میں علم ہے کہ میرے پاپا یہ ذہن میں تو یہ
علم ہے آپ کے پاس، ان کی معرفت ہے، لیکن یہ تصوری ہے. لیکن آپ جب یہ کہیں گی میرے پاپا بڑے مہربان ہیں، تو آپ نے ایک حکم لگایا اپنے پاپا کے اوپر، تو یہ تصدیقی کہلاتا ہے. یہ علم مہربان ہونے کا جو آپ کو پاپا کے مہربان ہونے کا جو علم آپ کے پاس ہے یہ تصدیقی ہے. ان کو نے علم رہا علم تصدیقی. در شناخت تصوری، علم تصوری میں، شناخت معرفت تصوری میں صرف مفہوم از یک امر در ذہن داری ہے. صرف ہم مفہومی، فقط آپ ایک مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. علم تصوری، شناخت تصوری میں فقط ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، بغیر کسی اس کی نفی یا اس بات کے، بغیر اس کی نفی کے یا اس بات کے، یا نگیٹیوٹی کے یا پوزیٹیوٹی کے. جی ہاں، بغیر اس کے کیا آپ اس میں نگیٹیو کا یا پوزیٹیو کا کوئی حکم لگائیں. لیکن اما در تصدیق، لیکن تصدیق میں علاوہ بر تصور، تصور کے علاوہ ایک تصور تو ہوتا ہی ہوتا ہے آپ، اور اس کے اندر اپنے آپ کی طرف سے ایک حکم بھی ہوتا ہے. میرے پاپا مہربان ہے، یہ مہربانی کا جو آپ نے حکم لگایا یہ آپ کی طرف سے ہے. ایک تصور پاپا کا اور ایک اس میں تصدیق، ایک حکم لگایا ہے آپ نے. ہر تصدیق حد اقل دو تصور تشکیل میں شامل. ہر تصدیق کے لیے دو تصور چاہیے، ایک پاپا کا، ایک مہربان ہونے کا، ایک پاپا کا، ایک سورج کا، ایک گرم ہونے کا، ایک پانی کا، ایک لکوڈ ہونے کا. جی مثلا آب مائع آس، پانی لکوڈ ہے، تو یہ دو تصور ہے نہیں اس میں دو چیزوں کے، ایک پانی کا، ایک لکوڈ ہونے کا. دران بیکار رفتے اس میں دو تصور استعمال ہوئے ہیں. وہ علاوہ برینا، اور ان دو چیزوں کے علاوہ ایک حکم بھی ہے جو اس ہے، یہاں پر پوزیٹیو ہے، کسی چیز کا پوزیٹیو حکم لگا رہے ہیں تو اس، اور نگیٹیو لگا رہے ہیں تو نیس. اس حکم کو بیان کر رہا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں شناخت تصوری قابل صدق و قزنیس. تصوری جو علم تصوری ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا وہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ یہ کہیں سورج تو سورج سچا یا جھوٹا. سچا یا جھوٹا ہمیشہ علم تصدیقی ہوتا ہے. ابھی میں آپ سے کہوں کہ باہر یاسین صاحب کھڑے ہیں جی، آپ نے یہ جملہ سن لیا، میں نے حکم لگایا، اب آپ باہر جا کے دیکھ لیجئے اگر واقعی کھڑے ہیں تو یہ سچا ہے، میرا جملہ، میری خبر سچی ہے، اور نہیں کھڑے تو یہ خبر جھوٹی ہے. تو علم تصدیقی میں جھوٹ اور سچ کا تصور پایا جاتا ہے، علم تصوری میں جھوٹ سچ کا تصور نہیں ہوتا. آئیے یہ کہہ رہے ہیں شناخت تصوری، علم تصوری قابل صدق و قزنیس، سچا اور جھوٹا ہونے کے قابل نہیں ہے. چون دران، اس لیے کہ اس میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. سچا جھوٹا تو حکم ہوتا ہے نا. اما شناخت تصدیقی، لیکن جو علم تصدیقی ہے وہ قابل صدق و قزم ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک حکم موجود ہے. مثلا اگر کسی بھی گویا، اگر کوئی یہ کہے زغال سفیدہ، کوئلہ سفید ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ حکم حقیقت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ کوئلہ کالا ہوتا ہے، بس کافی بات، لہذا یہ جھوٹا ہے. یہ جملہ زغال سفیدہ جھوٹا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے گج سفیدہ، چونا، گچ یعنی چونا سفید ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حکم آپ نے جو لگایا ہے چونا کے سفید ہونے کا یہ حقیقت کے مطابق ہے، مطابق کا واقعہ، لہذا یہ سچا ہے. حکم در تصدیق، تصدیق کے اندر جو حکم لگایا جاتا ہے ممکن ہے کہ وہ منفی کا حکم لگائیں، گچ مائع نیست، چونا لکوڈ نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ آپ حکم پوزیٹیو لگائیں، انسان حیوان ہے. تو علم ہم نے دو طرح کا پڑھا. پہلے تو ہم نے علم حصولی اور حضوری پڑھا، اور علم حصولی اور حضوری تصدیق اور تصور، یا تو تصور ہوگا وہ تصدیقی ہوگا، یا تو آپ ایک مفہوم ہوگا کسی چیز کا، یا اس کے اندر حکم بھی ہوگا. دو اگر جو مفہوم سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسد سعید صاحب، حفیظ قصہ زہرا، شاہین فاطمہ. جی جناب. جی اب یہ جو ہم نے تصور جو حاصل کرتے ہیں چیزوں کا، یہ تصور کبھی جزئی ہوتا ہے کبھی کلی ہوتا ہے. میں ابھی آپ سے کہوں دہلی، تو دہلی کا تصور آپ کے ذہن میں تصور ہے نہیں ہے، لیکن دہلی کتنے ہیں؟ بہت ہے دہلی، بہت صحیح، ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کو. جی لیکن میں کہوں شہر بہت ہے، یہ بھی ایک تصور ہے، لیکن شہر بہت ہیں. تو دہلی کا جو آپ کے ذہن میں تصور ہے، تصور جزئی کہلاتا ہے، لیکن شہر کا جو تصور ہے آپ کے ذہن میں کلی ہے. مثال کے طور پر میں کہوں حفیظہ، مثلا حفیظہ، تو حفیظہ میری، ہم جانتے ہیں ہماری کلاس میں یہ پڑھ رہی ہیں، یہ بھی ایک تصور ہے حفیظہ کا. لیکن میں کہوں طالبہ،
سب آ جائیں گے. تو طالبہ میں تو ہر طالب علم حاصل کرنے والی لڑکی آ جائے گی، لیکن حفیظہ کہہ کے یہی آئے گی. تو یہ تصور جزئی کہلاتا ہے، وہ تصور تصدیقی کہلاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.